آج 1447 ہجری کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز ہے، ہجری سال کا آغاز، جہاں ہمیں اپنے محاسبے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنے احتساب کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہاں یہ دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ اس دن مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو ہدایت کا مینار بنایا تھا۔ مسلمان جس صحابی کی بھی اتباع کر لے تو وہ ہدایت پا جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کسی بھی صحابی کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے اس کی صفات کو اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت وسیع الجہاد شخصیت تھے، اپنی ذات میں ایک سمندر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ ان کی ایک اہم ترین خوبی خود احتسابی کی صفت تھی، اپنا احتساب کرنا، اپنی زندگی پر غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیا میں وہ مقصد پورا کر رہا ہوں یا نہیں۔ آخرت کے اعتبار سے ہم اس کو خود احتسابی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنا احتساب فرماتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ خلیفہ بنے اور ایک دنیا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی، ان کے حکم کا سکہ چلتا تھا، تو ان کی خود احتسابی کا یہ عالم تھا کہ اپنے اوپر ہر قسم کے آرام کو حرام کر رکھا تھا، اور ہر وقت یہی فکر کرتے تھے کہ اگر رات کو میں سو گیا تو امت کا کیا بنے گا۔ چنانچہ خود احتسابی کی یہ صفت ان کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی، رات کو وہ گشت کرتے رہتے تھے، اسی فکر میں ہوتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کا سوال مسلمانوں کے خلیفہ سے ہوگا۔ تو یہ ان کے اندر خود احتسابی کی صفت تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اللہ کی مخلوق کا رکھوالا سمجھتے تھے، اور اس صفت نے ان کی راتوں کا آرام ختم کیا ہوا تھا، دن کا سکون ختم کیا ہوا تھا، ہر قسم کا آرام انہوں نے اپنے اوپر حرام کا کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کا قاصد مدینہ منورہ آیا۔ اب روم یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس زمانے کی سپر پاور تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج کے ہاتھوں پریشان تھی۔ مسلمانوں نے ان کی طاقت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا، اور روم کا بادشاہ بڑے تنتنے کا مالک ہوتا تھا، بڑا روب دبدبہ پروٹوکول کلچر تھا ان کے ہاں۔ تو روم کا قاصد آیا، سفیر آیا مدینہ منورہ، اور سفیر کے اندر شوق تھا کہ میں اس شخصیت کو دیکھوں کہ جس سے ہمارا بادشاہ اپنے عالیشان تخت پر بیٹھ کر لرزتا ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ عمر کس قسم کا آدمی ہے کہ ہمارا بادشاہ اپنے محل میں، اپنے دربار میں، اپنے تخت پر بیٹھ کر اس سے مرعوب ہے۔ تو وہ مدینہ آیا، پوچھتا پھر رہا ہے کہ دربار کدھر ہے، دربار خلافت کدھر ہے، محل کدھر ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہاں کوئی محل وحل نہیں ہوتا، کوئی دربار نہیں ہے، مسجد چلے جاؤ اور وہی مسلمانوں کا دربار ہے، وہی تمہاری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تمہارے خلاف جو ہماری افواج آتی ہیں اور تمہیں زیر و زبر کر کے رکھ دیتی ہیں، تو وہ افواج یہی مسجد سے روانہ ہوتی ہیں۔ تو وہ تلاش کرنے لگا کہ حضرت عمر کہاں ہوں گے، تو ایک مسلمان اس کے ساتھ ہوا اور حضرت عمر کی تلاش شروع ہوئی۔ تو چلتے چلتے دیکھا کہ راستے میں آبادی سے کچھ باہر ایک درخت کے نیچے ایک لمبے قد کا انسان، خوبصورت شخصیت کا مالک، ایک اینٹ کو اپنے سرہانے رکھ کر سویا ہوا ہے۔ تو مسلمان نے اس رومی قاصد کو کہا کہ جس عمر کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہ ہے۔ تو وہ حیران ہو کے رہا کہ اتنی بڑی قوت کا مالک عمر ہے کہ جس سے ہمارا بادشاہ گھبراتا ہے، اور اس کا یہ عالم ہے کہ درخت کے نیچے لیٹ کر سو رہا ہے اور تکیہ بھی نہیں ہے، اینٹ سرہانے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہر قسم کا آرام انہوں نے ختم کیا ہوا تھا، اپنا سکون ختم کیا ہوا تھا، اس کی بنیادی وجہ خود احتسابی تھی۔ جب آدمی خود احتسابی کی صفت سے متصف ہوتا ہے تو پھر وہ غیر ذمہ دار نہیں ہوتا، پھر ہر وقت اس کے دامن میں فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو جا کر کیا منہ دکھاؤں۔